یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن تم سے بہتر پڑھیں گے، تم سے اچھا پڑھیں گے. اور یہی باتیں ہوئی ہیں کہ عبداللہ ابن عباس بھی بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ جب میں ان کے پاس گیا تو ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشان تھے. ان کے کپڑے جو ہے وہ ویسے ہی جیسے کہ زہد اور ورع اختیار کرنے والوں کے ہوتے ہیں. ان کے تہ بندے جو ہیں وہ پانچوں جو ہے وہ ٹخنوں سے اونچی تھی، اور ان کے جسموں سے پسینوں کی بو آتی تھی، گویا انہوں نے بہت محنت کی ہے. ان کے چہرے ایسے لگتے جیسے رات کو انہوں نے قیام کیے ہوئے ہیں عبادات میں، اور اپنے کہیں قرآن کو پڑھنے میں وہ بہت آگے تھے. اور یہی بات جب جنگ نہروان ہوئی ہے، علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ نکلے ہیں خوارج اور ان کے ساتھ پھر قتال کیا ہے، مجبوراً کرنا پڑا ہے، دفاعی طور پر کرنا پڑتا ہے. جب آپ کے خلاف تلواریں لے کر آئے تو اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے شہر میں جب تھپڑ مارا جائے تو آپ دوسری بھی آگے کر دیں. اسلام اس چیز کا دعوت نہیں دیتا ہے. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. قرآن اس کا اجازت دیتا ہے، آپ کو نقصان پہنچایا گیا آپ اس کا نقصان پہنچا سکتے ہیں انصاف کے ساتھ، عدل قائم رکھتے ہوئے. تو پھر نکلے علی تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور انہوں نے اس کے خلاف قتال کیا ہے. تو وہاں بھی جب مسلمانوں کا لشکر ان کے پاس گیا تو وہاں سے بھی مورخین بیان کرتے ہیں کہ جیسے شہر کی مکھیوں کی بنبھناٹ ہوتی ہے، اس طرح قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں. تو قرآن کو پڑھنے والے وہ بہت تھے اور صلاۃ پڑھنے والے وہ بہت تھے، لیکن وہی بات ہے کہ اس کا فہم انہوں نے حاصل نہیں کیا. ایک اور بات اسی اسنا میں کہ جب جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو الزامی طور پر بھی ان کے سامنے ایک بات کی، کیا تمہارے پاس صحابی رسول میں سے کوئی ایک شخص موجود ہے؟ اور اس کے اوپر مکمل اتفاق ہے تمام حق کے اوپر جو علماء موجود ہیں جنہوں نے لکھی ہیں تاریخ وغیرہ، کہ واقعی خوارج کے اندر کوئی ایک بھی صحابی موجود نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے ان کے باطل ہونے کی کہ یہاں صحابہ ہیں، علی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ ہیں، ان کے آپس کے اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن یہ صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں سارے کے سارے. یہ بھی ان کے اندر ایک جو ہے وہ، اور یعنی کہ اس وقت دین کے ماخذ کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ اور کون؟ ابھی بھی موجود، لیکن اس ٹائم تو بنفس نفیس فزیکلی وہ موجود تھے، اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو آج بھی کسی اجتماعیت کے اندر اہل علم کا نام ہونا ایک بہت بڑا نقص ہے، ایک بہت بڑا نقص ہے. جو یہ دعویٰ کرے نا کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ ایک عیب کی بات ہے، فخر کی بات نہیں ہو سکتی. یہ تو فخر کی بات نہیں ہے کہ ہمارے اندر علماء نہیں ہیں یا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے علماء کی، یہ تو فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو نقص ہے. جو اللہ رسول اللہ کو حکم دیتا ہو آپ دعا کیجیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، وہ چیز کبھی شر لا سکتی ہے؟ وہ چیز شر نہیں لا سکتی ہے، وہ خیر ہی لاتی ہے. ہاں بندے کے اندر کا شر وہ علیحدہ بات ہے، بندے کے اندر کا کبر تکبر، اس کے اندر کا ٹیڑھا پن، وہ اس کو لے کر پھر علم کیا چیز ہے، پھر تو بہت بڑی بڑی چیزیں بھی، مال بھی بندے کو خراب کرتا ہے، پھر تو عہدہ بھی خراب کرتا ہے. لیکن آپ علم کو ہی پوائنٹ آؤٹ کر کے اگر اس کی تحقیر اور تذلیل کرتے ہیں، اس کا مراد یہ ہے کہ آپ کو اصل میں دشمنی علم سے، دشمنی آپ کو اس کے سیکھنے اور اس کے علم سے ہے. بہرحال مزید ان کی جو ہیں وہ صفات آپ کے سامنے کچھ رکھتے ہیں، اسی حدیث کو سامنے رکھ کر اس کے علاوہ کچھ اور جو یہاں بیان کی گئی ہے. دین میں غلو کرنے والے، دین میں غلو کرنے والے تھے، کسی چیز کو اپنے مقام سے بڑھا دینا یا اس کو کم کر دینا، اس کو غلو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو منع کیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. انہوں نے کیا کیا؟ علی رضی اللہ عنہ کو جب عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ دن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، اس کو زندہ کر دیتے ہیں، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے ہیں، کوڑی ذات مادر ذات اندھے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، تو اصل مرضی کی طرف نہیں لوٹے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ صفات دی ہیں، یہ چیزیں دی ہیں، لیکن ان کے اندر خدائی صفات کے اقرار کر بیٹھے اور اس کو قبول کر بیٹھے اور انہیں کو ہی خدا کہہ بیٹھے، انہیں کو ہی الہ کہہ بیٹھے، غلو کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے حیثیت کو، ان کے مقام کو بڑھا دیا، مریم علیہ السلام کے مقام کو بڑھا دیا، جبرائیل علیہ السلام کے مقام کو، بندے تھے اللہ کے بندے تھے جبرائیل علیہ السلام، لیکن ان کو بڑھا دیا، ان کو بھی خدائی صفات سے متصف کر دیا. تو غلو فی الدین کو اسی لیے منع کیا گیا ہے. یہی کچھ کیا خوارج نے.
جیسے کہ ذوالخویسرہ سے بھیج دیجیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کر رہا ہے. اعدل یا محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑھ کر ہستی موجود ہیں اس وقت موجود انسانوں کے اندر، وہ عدل نہیں کریں گے تو اس کے علاوہ عدل کون کرے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہیں. لیکن انہوں نے اس میں ان کے ظاہر کو دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند امراء کو جو ان کو دے دیے اور کچھ غرباء کو نہیں دیے، کس وجہ سے دیے نہیں دیے وہ بہتر جانتے تھے. خرچ کرنے والے نبی ہیں، صاحب وحی ہیں، مینجمنٹ کو سب سے بہتر وہ سمجھتے ہیں کیسے میں نے لے کر چلنا ہے. ان کے اوپر اعتراض. تو غلو فی الدین کے جو ہے مرتکب ہوتے ہیں خوارج، چاہے وہ اس وقت تھے، چاہے وہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے، یا چاہے ان صفات کے حاملین آج موجود ہیں. اللہ رب العزت ہم سے بچا کے رکھے. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء. قرآن ایسے پڑھیں گے کہ ان کی قراءت تمہاری قراءت کے مقابلے میں تم بہت بلند ہوگی، تم اپنی قراءت کو کچھ سمجھو گے. ولا صیامکم الی صیامہم بشیء. اپنے صیام کو تم ان کے صیام کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں سمجھو گے، کیسے عبادت گزار اور کیسے ہوگی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا دین، اس نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی. بخاری میں بھی ایک حدیث ہے ان الدین یسر، دین جو ہے وہ آسان کر دیا گیا ہے. دین خود سے ہی آسان ہے، ہماری سوچوں کے مطابق ہماری سوچوں پر رکھ کر اس کو نہیں آسان کیا گیا ہے. دین آٹومیٹکلی منزل من اللہ ہوا ہے تو آسان ہے. الدین یسر ولا یشاد الدین احد الا غلبہ. جو اس کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آئے گا. دین اپنے اوپر کسی کو غالب نہیں آنے دے گا، دین مغلوب نہیں ہوگا. یہاں پہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کبھی غلطی میں کہہ دیتے ہیں کہ آج اسلام مغلوب ہے. اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. اسلام کے ماننے والے مسلمان مغلوب ہو سکتے. کیوں؟ اپنے اعمال کی بنا پر، اپنی کمزوریوں کی بنا پر. دین اللہ کا غالب ہی رہے گا، غالب ہی ہے. ولا یشاد الدین احد الا غلبہ. جو دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا دین اس کے اوپر اس کو مغلوب کر دے گا. یہی ہوا. اللہ رب العزت نے مدد فرمائی علی رضی اللہ عنہ کی، اور جتنے بھی آئے وہ اس ٹائم کہیں ان سے ٹوٹ گئے، کہیں اسی موقع پر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے اور انہی کے جھنڈے کے تلے آنا شروع ہو گئے. بعد مورخین بتاتے ہیں 10 بچے ہیں، 15 بچے ہیں، کیونکہ ہزاروں کی تعداد تھی اور مسلمانوں نے ان کو جو ہے وہ کچھ اپنے ساتھ یا ملا لیا یا ان کو قتل کر دیا. ایک اور صفات ان کی جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دین سے ناواقفیت. دین سے ناواقفیت. میں پھر عرض کرتا چلوں قرآن پڑھنے میں صحابہ سے بھی آگے، صلاۃ پڑھنے میں صحابہ سے بھی آگے، صیام رکھنے میں صحابہ سے بھی آگے، لیکن دین سے ناواقفیت کیسی بات ہے؟ مراد یہ ہے کہ قرآن پڑھنا، اس کا فہم حاصل نہ کرنا، اس کا فہم حاصل نہ کرنا دین سے واقفیت ہے. اس کا اطلاق صحیح جگہ پر نہ کرنا، جیسے کہ ابھی آگے بھی آئے گا. کفار اور منافقین کی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا. آج بھی آپ ان کا عملی مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں. قتال کی آیات کو آپ درس قرآن کے اوپر لاگو کر دیں. سبحان اللہ. پھر اللہ رب العزت نے قتال کا نام لے کر کیوں اس کو نقل کیا؟ آپ صیام کے احکامات کو صوم پہ صلاۃ پہ نافذ کر سکتے ہیں. صیام خود سے ایک فرض عبادت ہے اور صلاۃ خود سے ایک فرض عبادت ہے. آپ زکوٰۃ کے لیے جو نصاب بیان کیا گیا ہے کہ آپ اس کو آگے حج کے لیے بیان کر سکتے ہیں. ہر ایک چیز اپنی اپنی متعین جگہ پر بیان کر دی گئی. خلط مت کو تو منع کیا گیا ہے اسلام میں. تو یہ دین کی ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اصل منشا کو پہچاننے کی وجہ سے، نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر ان کی ایک اور خرابی وہ یہ تھی کہ یہ خلیفہ اور کی اطاعت اور امام کی اطاعت سے جو ہے وہ انحراف اور خروج کرنا جائز سمجھتے تھے. خوارج جو ہیں وہ خلیفہ اور امام کی اس کے تھوڑی سی بات اس کے ساتھ اختلاف رکھ دینے کے بعد، لیکن اختلاف رکھا جا سکتا ہے. قرآن بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء. ایک چیز ہے تو اس کا حل بیان کیا جا رہا ہے نا. ایک چیز ہے، ہو سکتی ہے تو اس کا حل بیان کیا جا رہا ہے. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور تمہارے اوپر حکام متعین کیے گئے. اگر تو خلافت قائم ہے تو اس سے مراد امام خلیفہ ہے، اور آپ اس کے اوپر انشاءاللہ پھر موقع پر بات کریں گے. اگر خلافت قائم نہیں ہے تو اس سے مراد علماء ہیں.
اولل الامر سے مراد صحابہ سے ہی منقول تفسیر کے مطابق اس سے مراد علماء ہیں. علماء کی اطاعت کی جائے گی اگر خلافت قائم نہیں ہے تو اہل علم کی اطاعت، کیونکہ وہی مسلمانوں کی اجتماعیت کو لے کے چل سکتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ سے تنازع ہوگا، رسول سے تنازع ہو سکتا ہے؟ نہیں. تنازع کس سے ہوگا؟ تیسری چیز کون رہے گی؟ اولل الامر. تو ان سے تنازع ہو سکتا ہے، لیکن خوارج کہتے تھے کہ ان سے تنازع ہوا تلواریں لو نکلو. یہ نہیں ہے، بس اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف قتال کر دیا جائے، ان کے خلاف خروج کر دیا جائے. یہاں سے یہ بھی بات سمجھ لیجیے کہ خوارج کا وجہ تسمیہ جو رکھا گیا ہے وہ ان کے خروج کرنے کی وجہ سے رکھا گیا ہے، نہ کہ اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے. یہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے، ان اسلام سے خارج کی وجہ سے ان کو خوارج کہا جاتا ہے. نہیں، بلکہ وہ خروج کرنے کی وجہ سے خلیفہ کے خلاف، امام کے خلاف خروج کرنے کی وجہ سے ان کا نام خوارج رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ وہ خلیفہ اور امام کے غیر قریشی ہونے کے بھی فائدے ہیں. ان کا جی کیوں یہ آپ نے رٹ لگائی کہ خلیفہ قریشی ہو سکتا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آیت ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کا اطلاق غلط ہے. یہ یہی طرح کہتے تھے کہ تم بات ٹھیک لے کر آئے ہو لیکن اس کا استدلال غلط کر. اسی طریقے سے لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، کہتے بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن اس کا استدلال غلط کر. تو بات یہ ہے سمجھ لینی چاہیے کہ صرف قرآن کی آیت پڑھ دینا صحیح ضروری نہیں ہے. آپ اس کا اطلاق کس چیز کے اوپر کر رہے ہیں؟ آپ اس کا اطلاق کس چیز کے اوپر کر رہے ہیں؟